اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے اور سورۃ البقرہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک گائے کا انتہائی حسین واقعہ بیان کیا ہے جو اس سورت کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہے۔ اس گائے کے انوکھے واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ تین حروف جو ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ کہیں پر الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے۔ ان کا معنی اور مطلب مفہوم ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کے ایک کلمے کے بارے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اور شک کی گنجائش تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کی حقانیت پر دلیل موجود نہ ہو۔ قرآن کریم تو بذات خود اپنے کلام اللہ ہونے پر اتنے واضح اور روشن دلائل رکھتا ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرماتا ہے ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ھدی للناس ہے، قرآن کریم تو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم بلا شبہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس سے ہدایت کا فائدہ کا محقوق وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ہدایت کا۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ متقی کیسے کہتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جہنم کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی راہیں ہیں، ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کفر جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح شبہات والی چیزیں جو ہیں کہ جن کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ شاید جائز نہ ہو، ان سے بھی بندہ بچے تو یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ متقی ہیں جو کفر سے بچیں، گناہوں سے بچیں، شبہات والی چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ان متقیوں کے اوصاف بتایا کہ جو متقی اس سے ہدایت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کن کن اوصاف کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات کے اندر یعنی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ان کے اوصاف بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیات کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ فی الحال جو کچھ ہم نے اس ویڈیو میں سنا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔